محبت مصطفیٰ کی شمع روشن کرو۔ یہ کوشش جو ہوگی کہ مسلمانوں کے دلوں میں پھر دوبارہ قندیل محبت مصطفیٰ بیدار ہو جائے، جل جائے، اس سے بڑھ کر کوئی ربیع اول کی خوشی نہیں ہے۔ ایک کونے میں بیٹھ کے ہرے جھنڈے باندھ کے اوپر نیچے اور تم درودے پڑھتے رہو، نعت پڑھتے رہو، اور مسلمانوں کے دلوں سے کھرچ کھرچ کے لوگ اللہ کے رسول کی محبت کو نکال رہے ہیں، ہے نا؟ کیا فائدہ ہوگا؟ ہو سکتا ہے آج جو تمہارے سامنے 12 ربیع الاول کی محفل میں بیٹھ کے نعت سن رہا ہے نا، اگلے سال ہو سکتا ہے کہ وہ کہے کہ نعت سننا حرام ہے۔ کیا خیال ہے؟ تو ربیع اول کی خوشی یہ ہے، کمر کس لو، اس عقیدے کو دنیا پر روشن کر دو، عظمت مصطفیٰ کی بات کرو، محبت مصطفیٰ کی بات کرو، کہ حضور کا جو ادب ہے، حضور کا جو پروٹوکول ہے، وہ دنیا تک پہنچاؤ۔ اب اگر دیکھو کوئی کہتا ہے کہ جی میں مکے سے حج کر کے آ گیا، مدینے نہیں گیا، مدینے میں کیا ہے؟ یہ میں اس کو مانتا ہی نہیں کہ اس کو پتہ نہیں ہے مدینے میں کیا ہے، یہ ہمارے دل پہ خنجر مار رہا ہے۔ کیوں؟ یار یہ کوئی بات ہے؟ تم کو نہیں پتا، تم اس سرزمین پہ رہتے ہو اور تمہیں یہ نہیں پتا کہ مدینے میں کیا ہے؟ اتنا بغض ہے حضور کی ذات سے، اتنی تکلیف ہے حضور کی ذات سے، اتنی تکلیف ہو گئی کہ آج یہ کہہ رہے ہیں وہاں کے مسلمان کہ جی مدینے میں کیا ہے، مدینے میں کیا ہے؟ یکسر حضور کو نکال دیا اسلام سے۔ اب عید میلاد النبی منانا جو ہے وہ نعتیں وغیرہ پڑھنے سے کام نہیں چلے گا۔ اب تو سرکار گوھر شاہی کا جھنڈا اٹھا کے حضور کی عظمت کا نشان دلوں پر لگانا ہوگا، کیونکہ حضور کی عظمت سے امام مہدی کی عظمت جڑی ہے۔ جو حضور کو نہیں مانتا وہ مہدی کو نہیں مانے گا، جو محمد رسول اللہ کا ادب نہیں کرے گا وہ امام مہدی کا ادب نہیں کرے گا، جو محمد رسول اللہ کا گستاخ ہوگا وہ امام مہدی کا گستاخ ہوگا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بغض رکھتا ہے وہ مہدی علیہ السلام سے بھی بغض رکھے گا۔ لہذا لوگوں کا عقیدہ، لوگوں کا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اپنی تمبو لگا کے اور رات کو نعتیں پڑھ کے نوٹ خوانی کرنے سے عید میلاد النبی کی خوشیاں دوبارہ نہیں ہوں گی۔ عید میلاد النبی کی خوشیاں یہ ہیں کہ جو ذات 1450 سال پہلے آئی اور اندھیروں کو اجالوں میں بدلا جس نے، اس ذات کی محبت کی روشنی دوبارہ دلوں میں بیدار کرنی ہے۔ جو دلوں میں آج اندھیرا آ گیا ہے، دماغوں کے اندر کفر کا سودا چلا گیا ہے، اس کو مٹانا ہوگا۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ اور حضور نے تو ببانگ دہل یہ فرما دیا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے ایک شخص بھی مومن نہیں بن سکتا، تم میں سے ایک شخص بھی مومن نہیں بن سکتا، لا یؤمن احدکم، ایک بھی تم میں سے مومن نہیں بن سکتا، حتی اکون احب الیہ، جب تک میں اسے محبوب ترین نہ ہو جاؤں، حتی اکون، جب تک نہ ہو جاؤں، احب الیہ، جب تک محبوب ترین اس کے لیے نہ ہو جاؤں، من والدہ وولدہ والناس اجمعین، ماں باپ اور پوری انسانیت سے زیادہ۔ کہاں ہے اسلام؟ حضور کی محبت ہی تو ایمان ہے۔ اور ان لوگوں کا کیا ایمان ہے حضور پر جو کہہ رہے ہیں کہ مدینے میں کیا ہے؟ یار آپ یوٹیوب پر دیکھیں، مسجد نبوی کا منظر دیکھیں،
کہ پاکستانی انڈین مسلمان جو ہیں جب حضور کے روضہ مبارک سے باہر نکل رہے ہیں اور الٹے قدم آ رہے ہیں، حضور کے روضہ مبارک کو پیٹ نہیں کر رہے ادب میں، تو وہاں کھڑے ہوئے متوع اس کو پکڑ کے کونے میں لے گئے اور اس کو کہہ رہے ہیں کہ تم نے یہ کیوں کیا؟ اس نے کہا میں نے کیا کیا ہے؟ کہتا ہے کہ تو الٹے پاؤں کیوں آ رہا ہے؟ تو وہ کہتا ہے بھائی حضور کے روزے کے ادب میں الٹے پاؤں آ رہا ہوں، پیٹ نہیں دکھا سکتا اپنی۔ تو کہتا ہے کہ اس طرح چلنا، اتنا ادب کرنا شرک ہے۔ بتاؤ یار، اور کیا ہوگی دشمنی محمد رسول اللہ کی ذات سے؟ یہ تو سراسر دشمنی ہے، تو سراسر دشمنی ہے۔ جن لوگوں کو، جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، ان میں سے ایک بھی گستاخ مصطفیٰ نہیں تھا۔ یہ کب تباہ ہوں گے؟ یہ کب تباہ ہوں گے؟ جنہوں نے محمد رسول اللہ کے دل کو زخمی کر کر رکھ دیا۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبانے والی قوم حاکم بن گئی اسلام کی، جنہوں نے حضور کے چچا امیر حمزہ کا کلیجہ چبایا تھا۔ کون تھی وہ؟ امیر معاویہ کی ماں، تم جس کے قصیدے پڑھتے ہو، جس کی شان میں تم جو ہے لوٹ پوٹ ہو رہے ہو، اور نام کیا رکھا ہے؟ امیر اہل سنت، سنتوں کا پرچار کرنے والے، عاشق مصطفیٰ، دشمن مصطفیٰ سے یاری اور عشق رسول کا دعویٰ۔ اس سے بڑھ کر نفاق کیا ہوگا؟ بھئی آپ دیکھیں نا، آج یہ بات اپنے دل پر سنہری حروف میں لکھ لیں۔ کیا امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کے جسم میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عرضی ارواح موجود ہیں؟ صحیح ہے؟ تو جس کو حضور سے دشمنی ہے، جو حضور کا دشمن اور گستاخ ہے، خود بخود اس وجہ سے کہ حضور کی وہی عرضی ارواح امام مہدی کے جسم میں ہے، وہ آٹومیٹیکلی امام مہدی کا گستاخ ہو جائے گا۔ اس لیے میں نے ابھی 2 منٹ پہلے آپ سے عرض کیا کہ جو حضور کا گستاخ ہے وہ امام مہدی کا گستاخ ہو کر رہے گا۔ یہ ممکن نہیں کہ کوئی حضور کا ادب نہ کرتا ہو اور وہ امام مہدی کا ادب کر لے، ممکن نہیں۔ اور جو محمد رسول اللہ کا ادب کرے گا، ممکن نہیں کہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مؤدب بندہ امام مہدی کی بارگاہ میں مؤدب نہ رہے۔ یہ دشمنی چلی آ رہی ہے 1450 سال سے، سمجھ گئے؟ ہم نے تو دیکھا ہے، نہ سرکار سے لوگوں کی ملاقات ہوئی، نہ سرکار کے بارے میں کچھ جانتے، صرف نام سنا ہے اور جانی دشمن ہو گئے۔ کیسے جانی دشمن ہو گئے سرکار کا اور شاہی کے؟ صرف اس وجہ سے کہ یہ وہی لوگ ہیں 1400 سال پہلے جو آئے تھے، جن کی عرضی ارواحیں، جنہوں نے محمد رسول اللہ سے دشمنی نبھائی تھی۔ آج پھر جب وہ دوبارہ اس دنیا میں آئی ہیں، وہی آتمائیں جو 1450 سال پہلے آئی تھی دشمن مصطفیٰ بن کر، آج وہی عرضی ارواح کفار کی، منافقوں کی، گستاخوں کی دوبارہ اس دنیا میں موجود ہیں، اور حضور کی عرضی ارواح مہدی کے جسم میں موجود ہیں۔ وہی کاروبار دشمنی دوبارہ ہو رہا ہے، وہی کلیجہ چبانے والے اس دور میں بھی موجود ہیں، وہی کلیجہ چبانے والے لوگ۔ سرکار نے تو نام لے لے کے کہا، سرکار نے فرمایا تھا کچھ لوگوں کے بارے میں کہ انہوں نے تو ہم کو جیل بھیجنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ الفاظ تو سرکار کے ہیں نا؟ کیا خیال ہے؟ یہ الفاظ میرے ہوتے تو جذبات کی رو میں بہہ کے میں نے شاید کہے ہوتے، لیکن یہ تو سرکار کے الفاظ ہیں۔ کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ہمیں جیل بھیجنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ وہی دشمنی چل رہی ہے۔ آپ کا اب کام یہ ہے،
یہ جو روایتی عید میلاد النبی کی خوشیاں ہیں نا، یہ اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر واقعی آپ کو حضور کے اس دنیا میں آنے کی خوشی ہے، سچی جینون خوشی ہے، تو آج حالت تو دیکھو مسلمانوں کی، ان کے دلوں سے محبت مصطفیٰ نکال دی گئی ہے۔ تمہیں سچی خوشی ہے، 1450 سال پہلے تو حضور آئے تھے، اب دوبارہ عید میلاد النبی کی تیاری کرو۔ اب دنیا میں نہیں، اب حضور کو لوگوں کے دلوں میں لانا ہے۔ جب دلوں میں آ جائیں گے تو پھر سچی عید میلاد النبی کی خوشی ہوگی۔ حضور تو دنیا میں آئے 1450 سال ہو گئے، اب عشق مصطفیٰ کو تولد ہونا ہے، اب محبت مصطفیٰ کو تولد ہونا ہے، دلوں میں تولد ہونا ہے عشق مصطفیٰ کو، حب مصطفیٰ کو۔